بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے جس معاہدے پر بغلیں بجائی جا رہی تھیں وہ ایک ٹائم بم کی صورت میں پھٹ کر پاکستانی عوام کو زخمی اور گھائل کر رہا ہے۔ اس بم کے ذرات معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کر چکے ہیں۔ حکومت کے جاتے ہی نگران حکومت نے معیشت کے ڈوبتے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان نیم حکیموں سے بھی ملک سنبھلنے والا نہیں۔ نگران حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کے پیدائشی بوجھ کے ساتھ ہی منظر عام پر آئی۔ شہباز حکومت کے کارپردازان نے اچھا کیا کہ حکومت ختم ہوتے ہی ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنی حکمت کاری اور مسیحائی کی تلخ یادیں چھوڑ کر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر جا اترے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی سابق ہوتے ہی لندن پہنچ گئے اور اپنے پیچھے آئی ایم ایف کا معاہدہ، تقدیس تکریم آئی ایم ایف کی قانون سازی اور نگران حکومت چھوڑ کر چلے گئے۔ عوام اب بجلی کے بل اٹھائے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ نگران حکومت کا کیا، بیچارے دو گھڑی کے مہمان ہیں، کہیں اور چلے جائیں گے، مگر ملک کی تجربہ کار اور باصلاحیت 14 جماعتی اتحاد کی حکومت نے عوام کو مہنگائی اور بدحالی کی جس کھائی میں گرا دیا ہے، اب قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تو معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 ماہ میں 6 لاکھ لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا؟ بات ان کی بھی سچ ہے۔ حکمران طبقات کو کسی بھی جھٹکے اور حادثے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکمران طبقات کو آدھا ملک الگ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت کے حکمران نے کہا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ کچھ ایسا ہی شکر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ادا کیا تھا کہ شکر ہے ملک سری لنکا نہیں بنا اور ہم نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچا لیا۔ منصف مزاج ماہرین اقتصادیات کا پہلے ہی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے میں پاکستان کے عام آدمی کے لیے خوشخبری نہیں، گویا کہ یہ معاہدہ عوام کے لیے مہنگائی کا ایک اور تازیانہ ثابت ہوگا۔ آئی ایم ایف نے $3 ارب قرض امریکہ کی مداخلت پر بے سبب نہیں دیا۔ پاکستان نے بیک وقت امریکہ اور آئی ایم ایف کی نہ جانے کون سی شرائط تسلیم کی ہوں گی۔ اس لیے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ حکومت آئی ایم ایف معاہدے کو عوام کے سامنے لائے تاکہ عوام کو اندازہ ہو کہ ملک کے ڈیفالٹ نہ ہونے کی کیا قیمت ادا کی گئی ہے۔ حد تو یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اب بھی سٹینڈ بائی ہے، گویا کہ اس کی حیثیت عارضی ہے۔ آئی ایم ایف نے وقتی طور پر پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے قسط جاری کی تھی، مگر اس قسط کی شرائط پوری کرتے کرتے پاکستان سری لنکا کے مناظر سے آشنا ہو رہا ہے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام پر بلوں کی صورت میں جو تباہی برپا کی گئی ہے، اس نے ملک میں سول نافرمانی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ڈنڈے کے آگے دہائیوں سے سر جھکائے رکھنے والے ملک کے صابر و شاکر عوام نے بالآخر ڈنڈا سنبھال لیا ہے۔ ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، بجلی کے بل اجتماعی طور پر جلائے جا رہے ہیں، بل تھمانے اور کنیکشن کاٹنے والے واپڈا اہلکار عوامی غیظ و غضب کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ملک میں ایک احتجاجی تحریک کا وہ ماحول بننے لگا ہے جس کا مظاہرہ کچھ ہی عرصہ قبل سری لنکا میں ہوا تھا، جس کے بارے میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچا لیا۔ حقیقت میں سری لنکا بننے سے بچایا نہیں بلکہ سری لنکا بنا دیا ہے۔ اب تو جو حالات ہیں اس میں سری لنکا کی بجائے لوگ پاکستان کی مثالیں دیں گے۔ سری لنکا میں مشتعل عوام نے حکمرانوں کے محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چینی کی قیمتیں 200 کے قریب پہنچ گئی ہیں اور یہ کارنامہ چند ہفتوں میں رونما ہوا۔ مجال ہے کسی نے معلوم کیا ہو کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ 1.5 سال پہلے پولٹری کی صنعت والوں نے حکومت سنبھالی تو اس کے بعد سے مرغ کی قیمتیں راکٹ کی رفتار سے اوپر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تو مرغی کا گوشت، چینی اور آٹا بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں۔ روسی تیل کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، مگر اس کا قومی معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ پتہ نہیں۔
روسی تیل کوئی متبرک شے نہیں تھی جس سے پاکستان میں خیر و برکت مقصود تھا۔ اس تیل کو خریدنے کا مقصد یہی تھا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے اور مہنگائی کسی حد تک کنٹرول میں رہے۔ تیل روس کا ہو یا برادر عرب ملکوں کا، بصیرت سے عاری اور ناقص منصوبہ بندی شکار قوموں کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ قوموں کی تقدیر صرف بہترین منصوبہ بندی، قانون کی حکمرانی، اخلاص اور دیانتدارانہ طرز عمل سے ہی تبدیل ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ اگر چین نے فوری مدد نہ کی ہوتی تو پاکستان سری لنکا بن چکا ہوتا۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں جو قرض دیا ہے یہ محض نمائشی ہے۔ اس سے اسٹیٹ بینک اور زر مبادلہ کے ذخائر کا بھرم قائم ہے۔ اس قرض کو سونگا تو جا سکتا ہے مگر چھونے کی اجازت نہیں۔ حد تو یہ کہ جس امریکہ کی خاطر پاکستان کے حکمران طبقات پالیسیاں بناتے اور بدلتے ہیں، اس کے اعلیٰ حکام منہ پکا کر کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا ان کے پاس کوئی فوری حل نہیں، پاکستان کو IMF کے ساتھ تعاون جاری رکھنا ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ امریکہ کے پاس پاکستان کو جنگوں میں جھونک کر اس کی معیشت کو برباد کرنے کا حل تو دباؤ اور دھونس اور لالچ میں ہوتا ہے، مگر جب پاکستان کی معیشت بھنور میں گھر جائے تو امریکہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں۔ امریکہ پاکستان سے یوکرین کی جنگ کو جہاد قرار دلوا کر کام لینا چاہتا ہے۔ شاید ابھی کوئی عالم دین یوکرین کی جنگ کے عین جہاد ہونے کا فتویٰ جاری کرنے پر تیار نہیں۔ ممکن ہے کوئی نکتہ داں آگے بڑھ کر یہ فریضہ بھی انجام دے۔ افغانستان کی 2 جنگوں کے نتائج سے تو یہی سبق ملا ہے کہ پرائی جنگ کا بوجھ اٹھانے کا مطلب ملک کا معاشی بیڑا غرق کرنا ہے۔ IMF کا معاہدہ پاکستانیوں کے لیے مدر آف آل بمز ثابت ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے اور ملک کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان حالات میں عوام کا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں جو برین ڈرین ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تو مہنگائی مارچ کرنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ خود موجودہ مہنگائی کا ٹائم بم چھوڑ گئی تھی جو نگرانوں کے ہاتھ میں پھٹ گیا ہے، اور عوام کی چیخیں ساتویں آسمان تک پہنچنے لگی ہیں۔ مگر عوام چیخ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، 2-4 دن رو دھو کر چپ ہو جائیں گے۔